ایک اور پھر کویسچن یہ تھا، خاتون نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین کا درس و تدریس، درس و تفسیر کا بڑا زور ہے، تو کیا عورتیں اس طرح تفسیر بیان کر سکتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتی، اگر پہلے یہ کر لیں کہ عالمہ ہیں اور باقاعدہ انہوں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو پھر تو بالکل کر سکتی ہیں، اور اگر غیر عالمہ ہیں اور اپنے پاس سے کوئی تشریح توضیح بیان نہیں کرتی، جیسا علماء کی تفسیر لکھی ہے ویسی بیان کر دیں تو بھی اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غیر عالمہ ہیں، وہ تفسیر کسی کے بھی بیان کر رہی ہیں لیکن اپنے پاس سے بھی نکات نکال کر بیان کر رہی ہیں، تو ایسے تفسیر بیان کرنا گناہ ہوتا ہے، اور ان کی تفسیر بیان کروانا، گھر میں درس رکھنا بھی منع ہوگا، اور ہرگز نہ سنیں، کیونکہ کوئی غیر عالم اپنے پاس سے قرآن میں کچھ کہے تو بہت زیادہ غلطی کے امکانات ہیں، اور یہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک درس میں خاتون نے کہا کہ ہمارے ہاں یعنی شریعت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، جو آپ نے نمازیں نہ پڑھیں وہ بعد میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ بالکل غلط کہا، کیوں نہیں ہے ہمارے مذہب میں قضا کا تصور؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کو وسعت دیں تو چاہے شرعی لحاظ سے ہو، چاہے اخلاقی کردار کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ فراہم کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی نماز کسی عذر کے سبب قضا ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو ادا فرمایا ہے۔ جیسے غزوہ خندق میں تو لگاتار 4 نمازیں آپ کی نکلیں، جیسے ہی فارغ ہوئے بالترتیب ان 4 نمازوں کو آپ نے ادا فرمایا۔ ایسے دوران سفر ایک مرتبہ فجر کے وقت میں سب سوتے رہ گئے، جب اٹھے تو سرکار اس وادی سے باہر نکلے اور آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس نماز کی قضا ادا فرمائی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ قولی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نماز نکل جائے، وقت نکل جائے، جیسے سوتا رہ گیا، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے، یہی اس کا وقت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی نماز اس کی رہ جاتی ہے، وہ سوتا رہ جائے، تو جب آنکھ کھلے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو قضا کے لیے گویا کہ یہی اس کا وقت ہے، یعنی اس کے لیے پھر شریعت نے کوئی مخصوص وقت نہیں کیا، اب وہ کسی بھی وقت اس قضا نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قولی لحاظ سے دیکھیں چاہے عملی لحاظ سے، دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ادائیگی کا تصور دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قضا کا کوئی تصور نہیں، وہ شریعت کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے گزارش کی کہ ان کا درس نہ کیا جائے، نہ ان کے درس میں جایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا ان کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا اور دعائے مغفرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ کہنا مقصد ہے کہ کر تو سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچے گا لیکن کرنا لازم نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا کوئی ہم پہ فرض واجب نہیں ہے، نہ دعائے مغفرت کرنا فرض واجب ہے، نہ ایصال ثواب کرنا واجب ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ کے اعمال سے کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کرے گا، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تو یہ چیز ایک ٹھیک نہیں ہے کہ زندہ کے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دعائے بخشش و مغفرت کے تو بڑے فائدے ہیں۔ جنازے کے اندر ہے ہی کیا؟ حقیقتاً ہم نماز جنازہ کہتے ہیں لیکن وہ تو دعا ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے۔ اگر یہ دعا فائدہ مند نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بارہا اور بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا تم حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، نماز پڑھو تو ان کی طرف سے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو ان کی طرف سے روزہ رکھو، یعنی نفل روزہ رکھ کے اس کا ثواب ان کو بخشو، نماز پڑھ کے ثواب اس کا بخشو، حج وغیرہ ان کی طرف سے کرو یا خود حج کر کے اس کا ثواب انہیں بخشو۔ اسی طرح پڑھنے کے بارے میں بھی سرکار نے تلقین فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نظریات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہے،
اور یا پھر صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر وہ کسی کی نیکیاں چھین لے، زبردستی باپ ہے وہ بیٹے سے نیکیاں لے لے، یا مطمئن رہے میں عمل نہیں کر رہا ہوں، بروز قیامت بیٹے کی نیکیاں لے لوں گا، یہ غلط ہوگی سوچ۔ یا اسی طریقے سے میں جتنے مرضی گناہ کروں وہاں جا کر اپنے گناہ اپنے اولاد میں تقسیم کر دوں گا، کہوں گا بھئی اتنے احسان کیے میرے گناہ لے لو میں بخشا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر جان اپنا خود ہی وہاں پر بوجھ اٹھائے گی۔ یہ تو ایک صحیح تصور ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب یورین سیمپل آتا ہے تو اس کی بوتل پہ کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ ہی پیشنٹ کا نام اس پہ لکھنا ہوتا ہے، تو وہ نام کبھی محمد بھی ہوتا ہے، عبداللہ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہم اس بوتل پہ یہ نام چسپاں کر سکتے ہیں اس کا اسٹیکر وغیرہ؟ تو یہ بالکل جائز نہیں، بہت بڑی بے ادبی ہوگی کہ پیشاب والی بوتل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا جائے۔ اگرچہ اس وقت یہ نبی کا نام نہیں، ہم کسی شخص کا نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس نسبت سے ہی تو رکھا ہے، اور ایسی عبداللہ، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس قسم کے جو ہیں اس کے لیے کوڈ ورڈز آپ وضع کریں، ایسا کوئی جیسے آپ نے رپورٹ تو بناتے ہیں کمپیوٹر میں ہوتی ہے کون آیا، اس کا ایک نمبر لے لیں کہ اس پیشنٹ کا یہ 24 نمبر ہے، وہ وہاں پہ نمبر چسپا کر دیں کہ جب سیمپل آپ کے پاس آتا ہے تو 24 دیکھ کر آپ کمپیوٹر سے اس کو میچ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نام لکھنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے یہ مجھے میل کی، وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بھی مسائل سنتے ہیں، پھر ہم کسی اور جگہ پہ بعینی ہی وہی مسئلہ سنتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ نے بیان کیا، یعنی وہ الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ایک الگ مسئلہ، بعض صورتوں میں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بہن، پہلے تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسائل میں اختلاف پاسبل ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو پہلے کے منقول مسائل ہوتے ہیں اس میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن جدید مسائل کے اندر آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق کسی مسائل کا حل اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے، دوسرا اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے۔ دونوں کا جو ذریعہ ہے، سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، وہی ہیں قرآن حدیث۔ اگر فقہ حنفی سے تعلق ہے تو وہی امام اعظم کے قول یا صاحبین کا قول ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بعض اوقات مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ انہی مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ان مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے، لوگوں کی عادات و اطوار کے اعتبار سے ان کے گمان کے مطابق اب تبدیل ہو چکے ہیں، تو وہ تبدیلی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی، وہ تو زمانہ رسول تھا، اس میں بھی، یا وہ دوسرا قرن تھا، 3 قرون جو ہے سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، ایک اپنا زمانہ پھر بعد والا پھر اس سے جو ملا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کے مابین بھی فقہی اختلاف رہا ہے، ایک اپنے مسئلے پہ ہوتے ہیں، دوسرے اپنے مسئلے پر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں۔ آپ کنفیوز اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ 2-3 جگہ سے مسئلے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک قابل اعتماد کو اختیار کر لیں اور مسائل میں انہی کے مسائل اختیار کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔